احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تمام مہینوں میں سب سے مقدس، سب سے زیادہ عظمت والا، برکت والا، مغفرتوں والا، جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، ورنہ تو گزشتہ سال کتنے مسلمان بھائی بہنیں ہمارے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کر تراویح بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، تاخیراتوں میں ہمارے ساتھ تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اگر وہ ایک روزہ رکھنے کی اجازت اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو ان کو نہیں ہے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت بھی عطا کی ہے، اس لائق ہے کہ ہم روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، ورنہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی تو ملی ہے لیکن صحت نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں، رمضان کا اہتمام کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اس لائق نہیں ہے۔ بستروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، ان کو انجیکشن چڑھایا جا رہا ہے، ان کے جسم کو کاٹ کر آپریشن کیا جا رہا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے زندگی کے ساتھ ساتھ صحت بھی ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے اہتمام میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی روزے داروں کے اکرام میں، تراویح پڑھنے والوں کے اہتمام میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وسفلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، تاکہ رمضان میں عبادت میں، اللہ کی ذکر اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول لوگوں کو خلل نہ کریں۔ اب قید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعات اس کے ہاتھ پیر میں بیڑی ڈال دی جاتی ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے قید کر کے بیڑی ہی ڈال دی جاتی ہو، لیکن محدثین اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں بندوں پر اتنی نازل ہوتی ہیں، اتنے مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کے بدلے بڑے بڑے نیکیاں دی جاتی ہیں۔ بندہ ایک فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے،
ایک نفل پڑھتا ہے تو ایک فرض پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. یہ روزے دار کو اللہ کی رضا کے خاطر روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو افطار کرانے کی برکت میں افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں اور دوزخ کے آگ سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہیں. ان بڑے بڑے اجر و ثواب کو دیکھ کر شیاطین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہکا نہیں سکتے. بعض لوگوں کو جو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی روزہ رکھے بغیر کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان میں بھی تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شیاطین بہکا نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے. جیسے یہ فین آپ کے سامنے لگا ہے، یہ چلتا ہے بجلی کے پاس ہونے کی وجہ سے، کرنٹ کے پاس ہونے کی وجہ سے. آپ آف کر دیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی فوراً ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے. وہ پنکھا چلتے چلتے آف ہونے کے باوجود بھی چلتا ہے لیکن اس کا پاور ختم ہو جاتا ہے، اس میں ہوا نہیں آتی ہے لیکن چلتا ہے اور بہت دیر کے بعد رکتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ جن کو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے، جن کی آنکھوں کو گناہوں کی عادت، زبان کو گناہوں کی عادت، جن کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ شیطان کے نہ بہکانے کے باوجود ان کو عادتاً وہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. عزیز و بزرگوں، جب اللہ تعالی رمضان کے اہتمام میں ہمارے لیے جنت کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو قید کر دیے، تو اللہ نے رمضان کے اہتمام میں یہ کیا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی غور کریں کہ رمضان کے اہتمام میں ہم نے کیا تیاری کی ہے، رمضان کا کتنا ہم رمضان کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، اس کا ہم غور کریں. اگر قدر ہو رہی ہے ہمارے طرف سے تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. نا قدری ہو رہی ہے، رمضان آنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں کچھ فرق نہیں ہوا ہے تو بہت ہی قابل افسوس ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے اہتمام میں چند باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں. سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پورے نیکیاں کریں گے، کسی نیکی کو نہیں چھوڑیں گے، تمام فرائض بجا لائیں گے، کوئی فرض نہیں چھوڑیں گے، تمام واجبات کو ادا کریں گے، کسی واجب کو نہیں چھوڑیں گے، فرائض و واجبات کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں گے. یہ جو عادت بنی ہوئی ہے بعض لوگوں کو مشکل سے مسجد میں آتے ہی نماز کو اور سلام پھرتے ہی مسجد چھوڑ کر بھاگتے ہیں، گویا کہ ان کو مسجد میں بیٹھتے ہوئے تکلیف تھی، پریشانی تھی، سر کے اوپر ایک بوجھ تھا، اب وہ جھٹکنے کے لیے فوراً مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے. یاد رکھو اللہ رب العالمین
اپنے گھر میں اسی کو بٹھاتے ہیں، اسی کو رہنے کی توفیق دیتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں، اور جسے اللہ پسند نہیں کرتے وہ مسجد کو دیری سے آتا ہے اور جلدی بھاگ جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ ہی لے لیجیے، ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس مہمان کو پسند کرتے ہیں، اس مہمان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ ہم وہ آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، وہ آنے کے بعد وہ جانا چاہتا ہے تو ہم سے درخواست کرتے ہیں اور 1-2 دن رہ جاؤ، صبح کو جانا، پرسوں کو جانا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ جس سے ہمیں محبت ہے، جسے ہم پسند کرتے ہیں، اور جس بندے کو ہم پسند نہیں کرتے اگر وہ ہمارے گھر کو آتا ہے تو ہم ہیلے بناتے ہیں، میں گھر میں نہیں ہوں، میں شام میں آؤں گا، صبح میں آؤں گا، ہیلے کرتے ہیں، پھر بھی وہ آ گیا، ہمارے گھر کو آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں کب جائے گا، اور یوں ہی اگر وہ کہیں کہ میں چلتا ہوں تو فرماتے ملاقات کر کے خدا حافظ، نکل جاؤ، کیونکہ آپ سے ہمیں تکلیف ہے، ہم آپ کو پسند نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بندے کو مسجد میں جلدی آنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، اور ذکر و اذکار کی بھی توفیق دیتے ہیں، اور نماز ہو جانے کے بعد دیر تک اسے نوافل میں مشغول ہونے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگنے کی توفیق دیتے ہیں، اور یہ توفیق ملتی ہے بندے کی چاہت پر، بندے کی خواہش پر، بندہ بھی چاہے، بندہ بھی خواہش کرے کہ میں اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھوں، عبادت کروں، تو اللہ اسے ہی توفیق دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے، جسے خواہش ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا غرض سے اسے توفیق دے دے؟ اور جسے اللہ پسند نہیں کرتے وہ بندہ مسجد کو تو آتا ہے لیکن اس کا دماغ دکان میں رہتا ہے، مسجد کو تو آتا ہے اس کا دماغ گھر میں رہتا ہے، مسجد کو تو آتا ہے اس کا دل و دماغ سڑکوں پر چلتا ہے، کھیل کود میں چلتا ہے، تھوڑی نماز میں دیری ہو گئی، تھوڑا دعا میں دیری ہو گئی تو اسے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کب نکل کر جاؤ یہاں سے۔ میرے عزیز بزرگوں، آپ چاہو، آپ خواہش کرو مسجد میں رہنے کی، اور جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی طرف سے مغفرتوں کے مستحق بنیں گے۔ تو سب سے پہلا کام رمضان میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ تمام فرض نمازوں کو ادا کریں گے، تمام روزوں کو رکھیں گے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہوا ہے تو ذرا مسجدیں بھر کر رہیں اور 2-4 روزے رکھیں، اس کے بعد جیسے جیسے رمضان کے 8 دن گزر گئے تو رمضان مسجدیں بھی خالی ہونے لگے اور روزے بھی چھوڑنے لگے۔ یاد رکھو رمضان کا ایک روزہ بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے، رمضان کا ایک روزہ بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو پھر اس کے بعد زندگی بھر بھی اس روزے کی قضا کے لیے روزے رکھتے رہے تو اس کا وہ برابر نہیں ہو سکتے رمضان کے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، ان فی الجنت باب یقال له الریان يدخل منه السائمون لا يدخل منه احد غیره۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں صرف اور صرف جنتی ہی جائیں گے، روزے دار ہی جائیں گے۔
کل قیامت کے دن لوگ پریشان رہیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے پریشان رہیں گے، دھوپ کی تپیش سے پریشان رہیں گے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے پیاسے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے؟ ایک بڑی جماعت اٹھے گی، جنت کے وہ دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے اس میں داخل ہو جائے گے۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اور آپ کو بھی امید ہونی چاہیے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جنت کے دروازوں میں سے ریان میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں وہ بھی فرشتوں کی اس پکار سے اٹھیں گے، جنت کے اس دروازے میں داخل ہونا چاہیں گے، دھکے دے کر ان کو بھگا دیا جائے گا، تم اس قابل نہیں ہے کہ جنت کے اس دروازے میں داخل ہو، تم بغیر عذر کے کھاتے پیتے چوپایوں کی طرح رمضان میں بھی پھرتے تھے، اس لیے تم کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس لیے عزیزوں بزرگوں، کوشش، بیمار ہے تو الگ بات ہے، اتنے بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو چھوٹ ہے، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں بیمار ہو کر بھی، سفر کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشنوں میں شریک ہوتے ہیں، دکانوں کو جاتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، جب روزے کی بات آتی ہے تو بیمار کہتے ہیں۔ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ بلڈ پریشر بی پی ہائی کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری آپ کو لگی ہے، آپ کو دوائیاں مستقل کھانا پڑتے ہیں، تو آپ کوشش تو کر کو دیکھو، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، بیمار ہوں، کوشش تو کر کو دیکھتا ہوں، روزہ رکھوں گا، میرا حلق اتنا نہیں سوکھ رہا ہے، اتنا نہیں سوکھ رہا کہ میری جان نکل جائے۔ کوشش کر کر دیکھو، آپ کوشش کرنے سے آپ کو روزہ رکھنے کا موقع اور طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے تو رکھو۔ ایسا ہوا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے 11-12 بجے آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے، آپ بالکل روزہ رکھ نہیں سکتے، آپ کا سر بہت زیادہ چکرا رہا ہے، آپ کا حلق بہت زیادہ سوکھ رہا ہے، تو ایسے موقع پر ڈاکٹروں کی مشورت سے آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کوشش تو کرو۔ سب کام کرنے کے لیے آپ بیمار نہیں، روزہ رکھنے کے لیے بیمار ہو، سب کام کرنے کے لیے بیمار نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے بیمار ہو گئے، اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش کر کر دیکھو، گولی کھانے کا نظام ہے، صبح میں سحری میں کھا لو، ایک گولی کھانے کے لیے کہا تھا تو آدھی گولی سحری میں کھا لو، افطاری میں آدھی گولی کھا لو، ایک گولی ایک دن میں کھانے کا نظام بن گیا، اور یہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے کرو، میں ایسا کر سکتا ہوں کیا، تو پھر کرو۔ تو میرے حال رمضان میں کسی بھی حالت میں روزے نہ چھوڑو، معلوم نہیں آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ زندگی میں اللہ رب العالمین کے فرائض بجا لاؤ، تو پہلا کام ہم کو کرنا کیا ہے؟ خوب اہتمام کے ساتھ نیکیاں کریں گے، کوئی فرض نہیں چھوڑیں گے، کوئی واجب نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرا اس بات کا خیال رکھے، اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پورے مہینے میں انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، زبان سے غیبت کا گناہ نہیں کروں گا، زبان سے جھوٹ کا گناہ نہیں کروں گا، آنکھ سے بدنگاہی کا گناہ نہیں کروں گا، آنکھ سے ننگے تصویریں دیکھنے کا، نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا، یوٹیوب میں فیس بک میں گانے بجانے دیکھنے کا اور فحش تصویریں دیکھنے کا گناہ میں نہیں کروں گا، کان سے کسی قسم کے گانے اور میوزک نہیں سنوں گا، کوئی بری بات نہیں سنوں گا، میرے نامہ اعمال میں پورے مہینے میں فرشتے نیکیاں ہی لکھے، گناہ نہ لکھے۔
ایک مہینہ ایسا گزارو، کیسا نامہ اعمال میں فرشتے ہمارے صرف نیکیاں ہی لکھے، گناہ نہ لکھے. پھر اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گی. رمضان کا مہینہ بھی آ جائے، اس کے باوجود فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور کیا کیا ہے، اس میں وقت گزار رہے ہیں. بہت سے لوگ اس میں وقت گزار رہے ہیں. کم از کم ایک مہینے کے لیے، کم از کم اس مہینے کے لیے ان سب کو مکمل طریقے سے چھوڑ دو. ضرورت پر فون استعمال کرو، ضرورت پر بات کرو کسی سے، بیکار کی باتیں فون میں نہ کرو کسی سے، اور بیکار انٹرنیٹ یوز نہ کرو، گناہوں کے لیے استعمال نہ کرو. خصوصاً ہماری عادت تھی ہر ایک کو بات کرنے کی، ضرورت سے بھی بات کرتے تھے، بے ضرورت بھی بات کرتے تھے. تو رمضان کے اہتمام میں ہم جو ہے طے کر لیں جن سے ضرورت ہے انہی سے بات کریں گے، بغیر ضرورت کے فون استعمال نہیں کریں گے. وہ فون کی جگہ میں ہم اللہ کا کوئی ذکر کریں گے. تو رمضان کے اہتمام میں دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرے، یا اللہ میں اس پورے مہینے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. میرے نامہ اعمال میں فرشتے ایک رمضان سے 29 رمضان تک ایک گناہ بھی نہ لکھے تو نیکی ہی لکھے. یہ اس بات کا اہتمام کرے. تیسرا اہتمام جو مجھے کرنا ہے رمضان میں اور آپ کو، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے اہتمام کے ساتھ آسمان سے اترتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے، اور محمد الرسول اللہ قرآن سنتے، اور محمد الرسول اللہ قرآن کی تلاوت فرماتے، اور حضرت جبرائیل سنا کرتے تھے. کیا عالم تھا. جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی قرآن پڑھتا ہے، اور جو فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوا وہ سنتا ہے. 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بار جبرائیل پڑھتے نبی سنتے، ایک بار نبی پڑھتے جبرائیل سنتے. تو اس طرح 2 مرتبہ کم از کم قرآن شریف ہمارا رمضان مبارک پہ ہونا چاہیے، کم از کم 2 مرتبہ ہونا چاہیے. ذرا وقتوں میں گنجائش نکالیں. رمضان سے پہلے ہم کام میں، دھندے میں، دکان میں، تجارت میں، کاروبار میں 8-10 گھنٹے لگاتے تھے، تو اس میں سے 2 گھنٹے ذرا کم کر لیں کاروبار سے. اگر ہم رمضان سے علاوہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے سویا کرتے تھے، اس میں سے 2 گھنٹے کم کر لیں. رمضان کے علاوہ ہم گھر کے باہر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں وقت لگایا کرتے تھے، 1-2 گھنٹہ اس میں چلا جاتا تھا، وہ وقت بھی نکال لیں. اور وہ یہ 5-6 گھنٹے جو آپ کو ملے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت میں لگا دیں. انشاءاللہ آسانی سے 2 قرآن ہو جائیں گے. چوتھا کام جو اہتمام سے مجھے اور آپ کو کرنا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے ہوئے، سواریاں چلاتے ہوئے، گاڑیاں چلاتے ہوئے، کار چلاتے ہوئے، ہماری زبان میں کوئی نہ کوئی ذکر رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اور خصوصاً ایک ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بولو میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان میں تو بہت ہلکے، زبان میں تو بہت ہلکے اور آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان میں بہت ہلکے لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزنی. ترازو میں کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ وزنی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو یہ کلمات بہت پسند ہے اور یہ کلمات پڑھنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کثرت سے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھتے رہا کریں. جب بھی آنکھ کھلی رہے، ہوشیار رہے، بیدار رہے، زبان پر ذکر ہو. نیند لگنے تک زبان پر ذکر ہو اور نیند ہوشیار ہوتے ہی زبان پر ذکر ہو جائے. ایک مہینہ اس طرح اللہ کے ذکر میں اپنا وقت لگا لے، اس کے بعد عادت ہو جائے گی. ہم گھر سے باہر نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھتے ہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر چالو ہو جائے گا. اور جس آدمی کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے موت آ جائے، سبحان اللہ کہتے کہتے موت آ جائے، الحمدللہ کہتے کہتے موت آ جائے، وہ سیدھے جنت میں اللہ کے پاس جائے گا. عادت بنا لے. گاڑی چلاتے خاموش کیوں جاتے؟ زبان میں سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو. اگر ہمارا وقت آ گیا موت کا، آج کل تو گاڑیوں کے حادثات کو ہم دیکھتے ہی ہیں، ہم کتنا بھی احتیاط سے جائیں، سامنے والا بد احتیاطی کرتا ہے تو ہماری موت ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو میں تو برابر جا رہا تھا، سامنے والا بد احتیاطی کر رہا ہے تو میں کیا کرنا، اس کا بھی سنبھالنا ہمارا بھی سنبھالنا. بہرحال ذکر کرتے کرتے اگر اللہ کو پیارے ہو گئے تو کتنی پیاری موت ہے، کتنی سعادت مندی کی موت ہے. اور یہ آئے گی کیسے؟ عادت بنائیں زندگی میں. جب ہوش ہے اس ہوش کی حالت میں اللہ کے ذکر کو عادت بنا لیں. جب بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہوش میں لا کر جنت میں بھیج دیں گے. تو رمضان کے اہتمام میں چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر جاری ہو، استغفار خصوصاً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے. اس سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہے، آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہوتے ہیں. دنیا کا غم بھی دور ہوتا ہے، آخرت کا غم بھی دور ہوتا ہے. کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کاروبار نقصان سے بچتا ہے. گھروں کے اندر بے چینی ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، گھروں کے اندر بے سکونی ہے، اطمینان کی زندگی نہیں ہے. کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں محبت عطا کریں گے اور گھروں کے غم، گھروں کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے. کتنا آسان مسئلہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسے پڑھتے رہو. پانچواں کام جو اہتمام سے مجھے اور آپ کو کرنا ہے رمضان میں، وہ کثرت سے دعائیں مانگے اللہ کے پاس. اپنی دنیا مانگے، اپنی آخرت مانگے، جو چاہے مانگے. دنیا آپ کو گھر کی ضرورت ہے، اللہ کے پاس گھر مانگے. آپ کو ضرورت ہے اچھی نوکری کی، اچھی تجارت کی، کاروبار میں برکت کی، اللہ سے دعا مانگے. آپ کو ضرورت ہے اونچے قیمتی گاڑیوں کی، اللہ سے دعا مانگے. آپ کو بتاؤں میں، مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں مصلی بچھا کر بندہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی دنیا مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ اپنی دنیا مانگتا ہے. تو دنیا مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اسے عطا کرتے ہیں. آپ مانگتے ہی دنیا، آپ مانگتے بیماری سے شفا، آپ مانگتے ہی دنیا میں ذاتی مکان،
یہ تو دیکھنے میں دنیا ہے، لیکن اللہ کے پاس مانگنے کی وجہ سے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور آخرت مانگتے ہیں تو بدرجہ اولا نیکیاں ملیں گی۔ آخرت کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس سے بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما، اے اللہ مجھے ایمان پر موت عطا فرما، اے اللہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما۔ آخرت کو مانگو، آخرت کو مانگنا بھی نیکیاں ہو، اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیا مانگتے ہی تبھی اجر ملتا ہے، آخرت مانگتے ہی تبھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ خصوصاً رمضان مبارک میں پورے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا نظام بنائیں۔ نماز سے پہلے درا جائے، دعائیں مانگیں، نماز کے بعد دیر تک اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے کی عادت بنائیں۔ اور جسے اللہ کے پاس مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، جسے اللہ کے پاس مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، قسم خدا کے وہ لوگوں کا بھکاری نہیں بنے گا۔ اور جو اللہ کے پاس نہیں مانگتا، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کر ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کے پاس مانگے گا۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک بار دیے، دو بار دیے، پھر اس کے بعد تمہارا چہرہ دیکھ کر چہرہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ اسے مانگو، جو تم مانگتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری مصلحت ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ فوراً دے دیں گے۔ اگر جو چیز تم مانگتے ہو وہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ میں کوئی دوسری بھلائی عطا کریں گے، اس کی جگہ میں کوئی گناہ معاف کریں گے، اس کی جگہ میں آخرت میں اجر و ثواب مانگیں گے، ہاتھ خالی نہیں ہوگا۔ خصوصاً فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو، خصوصاً سحری کے وقت میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے پاس دعاؤں کا اہتمام کرو، خصوصاً افطاری کے موقع پر۔ افطاری کا موقع کا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں افطاری کا وقت شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے دعاؤں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت سمجھتے ہیں۔ حدیث کے کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10-15 منٹ پہلے تو استغفار، کلمہ، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے رہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت یہ ہے کہ جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہو جائے، افطاری کا وقت جب شروع ہوتا ہے، یہ 10-15-20 سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ اصل افطاری کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت لمبی دعا بھی نہیں کرنا ہے، اللہ کھانے کے لیے کہہ دیا ہے، پینے کے لیے کہہ دیا ہے، کھانا ہے پینا ہے، لیکن ایک 15-20 سیکنڈ، ایک 40 سیکنڈ، ایک 50 سیکنڈ اللہ سے مانگے، اس وقت تمہاری دنیا مانگے، افطاری کے وقت میں تمہاری آخرت مانگے۔ ایک دن میں ایک دعا خاص کر لے، آج اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، یا اللہ میں قرضدار ہوں، میرے قرض کی ادائیگی کی صورتیں شکلیں پیدا فرما، بسم اللہ پڑھ کر افطاری کر لو۔ ایک دن مانگیں گے، یا اللہ میری میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، بسم اللہ پڑھ کر کھا لے۔ اور ایک دن مانگیں گے، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما دے۔ افطاری کرنے سے پہلے یہ ایک دعا مانگ رہا ہوں جس میں دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے۔ کون سی دعا؟ ایک مرتبہ درود پڑھ لو، اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ افطاری سے پہلے مؤذن صاحب جب آپ کو کہہ دیا وقت رونے کا ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کے افطاری کر لو، جب کہہ دیا تو آپ ایک مرتبہ درود پڑھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے بعد افطار کی دعا پڑھ کے کھا لو، انشاءاللہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ لیکن کہاں روزہ افطاری کا وقت ہوتے ہی مؤذن جیسے ہی بسم اللہ پڑھے کھانے میں ٹوٹ پڑ جاتے، کھائیں گے، بھوک لگی ہے کھائیں گے، پیاس لگی ہے پیئیں گے، لیکن تھوڑا 15-20 سیکنڈ، ایک 25 سیکنڈ نکال لو دعا کے لیے،
اور دعا کے لیے اجتماعی دعا بھی ہونا ضروری نہیں. تم تمہارے رب کو جیسا تمہیں پکارنے آتا ہے ویسا پکار. تمہاری کیا ضرورت ہے وہ ضرورت تم اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں دعا قبول کرتے ہیں, سحری کے وقت میں دعا قبول کرتے ہیں. تو رمضان مبارک میں خاص طور سے جس بات کا اہتمام کرنا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام. آخر میں رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول پہلے عشرے میں, دوسرے عشرے میں مغفرتوں کا نزول, تیسرے عشرے میں دوزخ سے آگ سے آزادی کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہوتا ہے. لیکن کس کے لیے ہوتا ہے؟ اور ان مہینوں میں عبادتوں میں کسے مزہ آتا ہے, کسے لذت ملتی ہے, کسے دل لگتا ہے, اسے بھی سنو. ان لوگوں کے لیے رمضان مبارک میں روزہ رکھنے میں بھی, تراویح پڑھنے میں بھی, قرآن کی تلاوت میں بھی, اللہ اللہ کر کے اللہ کا ذکر کرنے میں بھی, دکان میں کھڑے کھڑے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے میں بھی اس آدمی کو مزہ آتا ہے جس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو, صاف ہو. اور جس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک نہیں ہے, گناہوں سے گندا ہے, تو پھر اسے تھوڑی دیر ذکر کرے گا, اس کے بعد دل اٹھایا جائے گا, اسے عبادت میں دل نہیں لگے گا, روزے میں لذت نہیں حاصل ہوگی, تراویح پڑھنے میں اسے مزہ نہیں آئے گا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے رمضان مبارک سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. جو کر لے تو اچھا ہے, نہیں کرے تو کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ. کون سی؟ صلاۃ التوبہ, صلاۃ الاستغفار کی 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے گندا ہے, اس میں صغیرہ گناہ بھی ہے, اس میں کبیرہ گناہ بھی ہے, بڑے گناہ بھی ہے, چھوٹے گناہ بھی ہے, گھر کے اندر کے گناہ بھی ہے, گھر کے باہر کے گناہ بھی ہے, جوانی کے گناہ بھی ہے, بڑھاپے کے گناہ بھی ہے. یا اللہ تو معاف فرما, تو معاف فرما. ایک 2 آنکھوں سے گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لو, نامہ اعمال پاک ہو جائے گا گناہوں سے. پھر اس کے بعد لذتوں میں مزہ آئے, عبادتوں میں لذت آئے, مزہ آئے گا. نہیں تو پھر عبادت میں مزہ نہیں. کیسے مزہ آئے گا؟ بزرگوں نے مثال دے کر سمجھایا. دسترخوان بچھا ہے, دسترخوان گندا ہے, کہیں گوبر لگا ہے, کہیں خون پڑا ہوا ہے, کہیں پیپ پڑا ہوا ہے, کہیں پاخانہ پڑا ہوا ہے, اور اسی دسترخوان میں آپ کے سامنے مرغی تل کے رکھ دی گئی, اسی دسترخوان میں بریانی پکا کے رکھ دیا گیا, اسی دسترخوان میں آپ کے سامنے میٹھے رکھ دیے گئے, فروٹ رکھ دیے گئے. سوچو کھانے میں مزہ آئے گا؟ وہ دسترخوان گندا ہے. کھانا کھائیں تو پاس میں پاخانہ پڑا ہوا ہے, اب میٹھا کھائیں گے تو پاس میں گوبر پڑا ہوا ہے, خون پڑا ہوا ہے, گراٹ ہوئے گی, کھائے یا نہیں آئے. ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن میرا اور آپ کا نامہ اعمال گندا ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. اس لیے سب سے پہلے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لے, دھو لے مغفرت کے پانی سے, مغفرت کے پانی سے دھو لے. اور اللہ رب العالمین ایسے رحیم ہے, ایسے کریم ہے, بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں, گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر, اللہ کے سامنے رو کر یہ کہہ دے میرے سے نہیں ہونے کا کام ہو گیا, مجھے نہیں ہونا تھا, گناہ میرے سے ہو گیا, یا اللہ مجھے شرمندگی ہے, مجھے معاف فرما دے, آئندہ نہیں کروں گا. تو جیسے دسترخوان کھانے کا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے قسم خدا کی, ایسے ہی نامہ اعمال توبے سے پاک ہو جاتا ہے. اور پاک دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے سے کھانے میں جیسے لذت حاصل ہوتی ہے, ایسے ہی نامہ اعمال پاک ہو گیا تو رمضان کی عبادتوں میں ہمیں مزہ آئے گا. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی رمضان کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.